أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسة. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تفسد الضحك فإن الضحك تميت القلب. رواه الإمام الترمذي رحمہ اللہ وحسنہ الامام البانی رحمہ اللہ. حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور دور رہ کر خطبہ جمعہ کو سننے والے حضرات، ہر طرح کی تعریف و بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے. صلاۃ و سلام کا بے شمار بے بہا نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم سب کے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر سنن ترمذی کی ایک روایت کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کون ہے؟ سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو مجھ سے چند کلموں کو سیکھ لے تاکہ وہ اس پر عمل کریں، یا سیکھ کر جا کر دوسرے شخص کو سکھائے جو خود اس پر عمل کرے. اور وہ 5 چیزیں ہیں. جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا: انا یا رسول اللہ، آپ جو 5 کلمے سکھانا چاہتے ہیں، 5 باتیں سکھانا چاہتے ہیں تاکہ میں اس پر عمل کروں یا میں کسی کو سکھاؤں جو اس پر عمل کرے، میں اے اللہ کے رسول اعظم سے. حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے اور دین سیکھنے میں سب سے آگے رہتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کو یاد تھی. اس سے ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو ہمیں یہ نصیحت لینی چاہیے کہ جب دین کی کوئی بات سیکھنے کا موقع آئے تو اس میں پیچھے رہنے نہ چاہیے، بلکہ اس میں پیش اور آگے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو 5 چیزیں، 5 اہم چیزیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا، اس کا ترجمہ خلاصہ سنیے. اللہ کے رسول
کا نمبر 1، پہلی چیز ہر حرام چیز سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے، دین اسلام نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی چیزیں ہوں، ان سارے حرام چیزوں سے بچو۔ تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ لوگوں میں، پوری کائنات میں اگر تم اللہ تعالیٰ کے سب سے بزرگ بندے، سب سے نیک بندے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا بندہ بننا چاہتے ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جن چیزوں سے روک دیا ہے، جن چیزوں کو ناجائز کر دیا ہے، جن کے کرنے کی کسی بھی وقت اجازت نہ دی ہے، ان حرام چیزوں سے بچو، تم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، وَرْدِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہتے ہو، لوگوں میں اللہ کے بندوں سے بے نیازی اختیار کرنا چاہتے ہو، بالکل دھنی بننا چاہتے ہو، تو جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، تم اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، خالی زبان سے نہیں یعنی دل سے۔ مان لیا کوئی عورت ہے اور شادی کیے ہوئے 50 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے، لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہے کہ نہیں کہ ہزاروں در، ہزاروں مزار اور مارنے کیا کیا کر ڈالا ہے۔ یعنی جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو ہو جانے کے بعد آپ جان پاتے ہیں، اس سے راضی رہو، قناعت رہے، صبر رہے، سب سے زیادہ مالدار اور بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اصل مالداری جیب کی مالداری نہیں ہے، اصل مالداری گھر اور کھیت اور پلاٹ اور پلیٹ کی مالداری نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے، دل کی بے نیازی ہے۔ اللہ نے جتنا لکھ دیا، اور ہم تقدیر تو جانتے نہیں ہیں، کوئی چیز ہو جاتی ہے تب ہم جان پاتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں ایک چیز لکھی ہے، تو کوئی چیز ہو جانے کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے بات دیا ہے، جو مقدر کر دیا، ان سے راضی رہو، تم سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز جو حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کا غور سے سنیے، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ، چاہے پڑوسی مشرک ہو یا یہودی ہو یا کافر ہو یا آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ رکھو، تم مومن ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی آدمی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مرد، کوئی عورت پکا سچا مومن بننا چاہتا، تو توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں۔ تم اگر مومن بننا چاہتے ہو، پکے سچے اللہ کے قریبی بندے، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چاہے وہ گھر کا پڑوسی ہو، چاہے وہ کھیت کا پڑوسی ہو، چاہے وہ سواری کا پڑوسی ہو، چاہے مسجد میں اکٹھا بیٹھنے کا پڑوسی ہو، تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے قسم 3 بار اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص پورا مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص پورا مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من لم یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے برائی سے، اس کے ظلم و زیادتی سے محفوظ نہ ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہماری تکلیف سے سرکشت اور محفوظ نہیں ہے، تو اللہ کی قسم ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جو بتلائی، احب للناس ما تحب لنفسک، احب للناس
ما تحب لنفسك تكن مسلما، تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے، پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کوئی بھی آدمی اپنے لیے شر اور برائی نہیں پسند کرتا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ اس کے اوپر، اس کے کریکٹر پر، اس کے چال پر انگلی اٹھائی جائے، کوئی آدمی نہیں پسند کرتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیوی گھر میں بھوکے لیٹیں، کوئی آدمی اپنے لیے نقصان نہیں پسند کرتا ہے، کوئی آدمی نہیں پسند کرتا مجھ سے کوئی حسد کرے، تو تم بھی دوسروں کے لیے یہ پسند کرو۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول نے فرمایا لا تکثر الضحک، زیادہ کھلکھلا کر ٹھٹھا مار کر مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، کبھی کبھار اللہ کے رسول کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ بار اللہ کے رسول کس کے ہنسے ہیں کہ یہ بغل کی پچھلی کی دانت ظاہر ہو، ورنہ اللہ کے رسول مسکراتے تھے۔ اور یقیناً زیادہ تیز ہنسنا، دیر تک ہنسنے سے دل پسمردہ اور سست ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاں کیا ہے، کہیں اس چوراہے پر، کہیں جگہ پر، کہیں جگہ پر بیٹھ کر کے جھوٹی چیزیں گڑ کر کے بیان کر کے ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے دیر تک ہنستے ہیں، یہاں تک کہ پڑوس والوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ابو ہریرہ کو وصیت کیا۔ نمبر 1، ہر حرام چیز سے بچو، اللہ کے سب سے زیادہ پرہیزگار بنتے ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نمبر 3، زیادہ نہ ہنسو۔ نمبر 4، پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب آئیے، چونکہ وقت بڑا کم ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کے ہاں بننا چاہتے، یعنی اللہ یہ سرٹیفکیٹ دے دے، یہ گواہی دے دے کہ ہمارا یہ بندہ، ہماری یہ نیک بندی سب سے زیادہ پورے انسانوں میں، پورے جناتوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم چاہتے ہیں، ہماری بہنوں میں سے کوئی چاہتی کہ ہم اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بندے بن جائیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر حرام چیز کو چھوڑ دو، ہر حرام چیز، ہر ناجائز چیز کو چھوڑ دو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ جو اللہ نے جس چیز سے روک دیا، جس چیز کو حرام کر دیا، جس چیز سے منع کر دیا، جس چیز کو ناجائز کر دیا، اور وہ اسی پر کو تسلیم کر لیا، اس پر عمل کرتا، اللہ کا عبادت گزار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ چنانچہ سنیے کچھ تفصیل۔ شرک کرنا حرام چھوڑ دو، بدعت کرنا حرام چھوڑ دو، اور ساری خرافات کرنا حرام چھوڑ دو۔ نماز چھوڑنا حرام، چاہے وہ فجر کی نماز ہو اور چاہے وہ عصر کی نماز ہو، نماز چھوڑنا حرام، اسے چھوڑ دو۔ روزہ نہ رکھنا حرام، اسے چھوڑ دو۔ زکات نہ دینا حرام، اسے چھوڑ دو۔ طاقت رکھنے کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرنا حرام، اسے چھوڑ دو۔ یہ ہوا عبادت۔ ہے حرام سب کی نہیں، ہے حرام سب کی نہیں۔ جھوٹ بولنا حرام، بڑا حرام، اسے چھوڑ دو۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا حرام، بڑا حرام، بڑے گناہوں میں سے ہے، اسے چھوڑ دو۔ حسد کرنا حرام، کسی سے بھی، اسے چھوڑ دو۔ کسی کو ہاتھ سے ستانا حرام، اسے چھوڑ دو۔ کان سے حرام باتیں سننا، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے گانا ہو، چاہے جو بھی ہو، اسے چھوڑ دو۔ آنکھ سے حرام چیز دیکھنا حرام، غیر محرم لڑکیوں کی طرف دیکھنا حرام، کسی کی کھیتی کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھنا حرام، کسی کے مکان کی طرف حسد کی نیت سے دیکھنا حرام، یہ چھوڑ دو۔ آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھنا چھوڑ دو، زبان سے حرام چیزیں بولنا چھوڑ
غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، حرام چیزیں کھانا ہے، یہ بیڑی ہے، یہ سگریٹ ہے، یہ دارو ہے، یہ شراب ہے، یہ چوری کا مال ہے، اسے چھوڑ دو۔ پیروں سے حرام کام کرنا چھوڑ دو، حرام کام کے لیے جانا، گندی جگہوں پر جانا، یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو۔ سماج کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا حرام، اسے چھوڑ دو۔ چوریاں کرنا حرام، اسے چھوڑ دو۔ سود کا لین دین کرنا حرام، اسے چھوڑ دو۔ رشوت دینا اور لینا حرام، اسے چھوڑ دو۔ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے زمینوں کے خریداری میں دلالیاں کرنا جو جائز نہیں ہے، اس میں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز، اسے چھوڑ دو۔ جب بھی تم نکلو یا دل میں کہیں کوئی ایسا کام کرنا ہو، کہیں ایسی جگہ پہ جانا ہو، کوئی ایسی بات بولنا ہو کہ بولنے سے پہلے دل میں کھٹک پیدا ہو، ٹینشن پیدا ہو جائے، کوئی یہ نہ تصور آئے کہ کوئی فلاں جان نہ لے، اسے چھوڑ دو۔ چہرے کو نوجوانوں، آپ اللہ کے رسول کی امتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی امتی ہیں۔ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھو۔ اپنے پینٹوں کو ٹخنوں کے نیچے پہننا چھوڑ دو، یہ حرام و ناجائز اور بڑا گناہ ہے۔ داڑیاں چھیلنا چھوڑ دو، یہ حرام و ناجائز اور بڑا گناہ ہے۔ ایسے لباس پہننا چھوڑ دو، چاہے عورتیں ہو چاہے مرد، جن سے عورتیں پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں۔ یہ جو چھمک چھلو نقاب چلتا ہے پھول اور بوٹے والے اور پیچھے سے ڈوریاں لگی رہتی ہیں، عورتیں اس سے پہننا چھوڑ دیں، یہ حرام ہے، کیونکہ نقاب کے پردے کے لیے ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے جتنا حلال اور جائز مال سے جتنا فل میک اپ کر سکتی ہی کرائیں، اور بلکہ یہ بھی ہے اپنی شوہروں کے سامنے ایسے میلی کچیلی رہنا چھوڑ دو، یہ حرام ہے۔ میلی کچیلی رہنا، بنا بناؤ سنگار کے رہنا، میری ماں اور بہنوں حرام ہے، چھوڑ دو۔ ایسے لباس پہننا چھوڑ دو جو غیر مسلم کا لباس ہے، جو باریک لباس ہے، جو پہننے کے باوجود بھی ننگے ہیں۔ بے پردہ نکلنا چھوڑ دو، اپنے گھروں میں پردوں، جیٹھوں سے، دیوروں سے اپنے گھروں میں پردہ کرو۔ لگائی بجائی چھوڑ دو، جورانی اور جٹھانی کا جو جھگڑا ہوتا ہے، نند اور بھاوج کا جو جھگڑا ہوتا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی دینی بھائی ہے۔ یہ نند بھاوج کا جو جھگڑا ہوتا ہے، یہ ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے، جو گھروں میں دن بھر کرکر لگا رہتا، یہ چھوڑ دو۔ اپنے ساس پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اپنے سسر پر ظلم کرنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کا پتا اور آپ کے شوہر کا باپ ہے، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، ایسے آپ کی ساس نے بھی آپ کے شوہر کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے۔ جس طرح اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے تم تکلیفیں جھیل رہی ہو، اس سے کہیں زیادہ تکلیف چڑھا۔ آپ تو ایسی ہے، آپ تو لائق ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے۔ پوچھو اپنی ماں سے اور پوچھو اپنے باپ لوگوں سے کہ کس غریبی میں تمہارے شوہر کو انہوں نے پالا۔ یہ سب حرام کام ہے، چھوڑ ساری یہ چیزیں حرام اور چھوڑ۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں حسد کرو، پر کس بات پر حق رکھ سکتے ہیں؟ جو بھی دیا ہوا مال ہے کس کا مال ہے؟ جو بھی دی ہوئی طرف ہے کس کی دی ہوئی طرف ہے؟ اللہ نے بھائی کو بہت مالدار بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بہت ہی اچھا کپڑا پہنا ہوا، کھانا پینا ہے، ہم نے تو نہیں دیا ہے نا، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، لہذا حسد کرنا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حسد کرنا چھوڑ دو، تعویذیں پہننا چھوڑ دو، گندے پہننا چھوڑ دو، کالے نظر بد سے بچنے کے لیے کالے دھاگے پہننا چھوڑ دو۔ مائیں اپنے بچوں کو جب سجاتی ہیں، کہیں لے کے جانا ہوتا ہے، کریم پاؤڈر لگاتی کہ تو یہاں کالا ٹیکا مار دیتی، یہ بھی ناجائز۔ جادو ٹونا میں سے نہ خود پہنو تعویذ اور گندا، اور نہ کسی کے لیے تعویذ گندا لکھو۔ آج مولویوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو چند روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اپنے دین کو بیچتے ہیں، سنو تمہارے محسن
اور سب سے بڑے پیغمبر، اللہ کے سب سے بڑے معلم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو بھی تعویذیں لکھتے ہیں ذرا بتلائیں کہ اللہ کے رسول صحیح ہے لکھنا اپنے ہاتھ سے نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے ابو بکر جانتے تھے، عمر جانتے تھے، عثمان جانتے تھے، حضرت علی جانتے تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کو لکھا. کبھی بھی بیمار بچے اللہ کے رسول کے پاس لائے گئے، نظریں بد سے لگے ہوئے آدمی آپ کے پاس لائے گئے، جادو کیے ہوئے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بلکہ اللہ کے رسول پر خود جادو کیا گیا. کب اللہ کے رسول نے تعویذ لکھا اور دکھائی؟ کب اللہ کے رسول نے تعویذ پہنا اور پہنا؟ کبھی پہنا اور پہنایا؟ یہ مولویوں کا فراڈ ہے. وہ مولوی جو تعویذیں لکھ کے پیسے کماتے ہیں، جو غلط طریقوں سے شیطان چھڑاتے ہیں، یہ ان کا فراڈ اور کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. مولویوں کے لیے بات کہنا چاہوں گا کہ آپ مولوی ہو، آپ کی ڈبل ذمہ داری ہے. آپ قوم کے رہبر ہو، آپ قوم کے پاسباں بنے ہو. آپ کا چولا، آپ کا چوغا، آپ کی ٹوپی، آپ کے آنکھوں کے کاجل اور سرمے وغیرہ وغیرہ سارے حرام کام چھوڑ. زنا کرنا یہ حرام ہے نوجوانوں. زنا کبھی آدمی سنگار سے کرتا ہے، کبھی ہاتھ سے کرتا ہے، کبھی پیر سے کرتا ہے، کبھی کان سے کرتا ہے، کبھی آنکھ سے کرتا ہے، کبھی مسکرا کے کرتا ہے. نوجوانوں یہ سب چھوڑ دو، بوڑھو یہ سب چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا چھوڑ دو، حرام ہے. جھوٹی قسمیں کھانا، چاہے وہ جھوٹی گواہی دینا ہو یا اپنی دکان پر بیٹھ. کیا بھاؤ بھیا موبائل؟ تو یہ بھائی ناراض نہیں. 1000 روپے میں، ارے نہیں کچھ کم کر دو، میرا فائدہ ہی نہیں ہے. جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ہے جھوٹ کی نہیں؟ ارے فائدہ ہے، چاہے 1 ہی پیسے کا فائدہ ہو. ہاں یہ کہو کہ بھائی جتنا مجھے فائدہ چاہیے وہ نہیں ملتا، جتنا مجھے فائدہ چاہیے وہ نہیں ملتا. ایک خرچ ہے، موٹر سائیکل سے جا کے لانا پڑتا ہے، 3 دن ڈیوٹی دیتے تو 4 پیسہ مجھے بھی تو ملنا چاہیے. یہ صحیح، لیکن نہیں یار میرا کوئی فائدہ نہیں. اور لوگ کہتے اللہ کے قسم میرا فائدہ نہیں. جھوٹی گواہیاں دینا چھوڑ دو. سامان میں بیچ خرید و فروخت بیچنے میں عیب چھپانا چھوڑ دو، یہ حرام و بڑا جرم ہے. بھینس خریدنے آیا ہمارے دروازے پر، بھینس بندی ہے، دیتی ہے 2 کلو دودھ. 2 دن سے میں نے اس کا دودھ نکالنا ہے تو تھن بڑا ہو گیا، اور جب نکال کر کے دکھانا ہوگا تو 4 کلو دیتی ہے. فراڈ ہے کہ نہیں؟ عیب جو ہے سامانوں میں وہ عیب بتا دو میرے بھائی. یہ سامانوں کے اندر عیب چھپانا چھوڑ دو. کسی کی بیجا جاسوسی کرنا، کسی کے ٹوہ میں پڑنا، کسی کے ٹوہ میں اس کے عیب جوڑی کے لیے، اس کی کمی کو جاننے کے لیے. عیب ہاں بیٹا باپ کے لیے الگ مسئلہ ہے، باپ اپنے بیٹوں کا عیب دیکھے گا. ماں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک سرپنچ چھوٹے بھائیوں کو وہ دیکھے گا لڑکا کہاں جا رہا کیا کرنا، وہ دوسری بات. بیکار میں بنا فائدہ کے، بنا مسئلہ خالی بدنام کرنے کے لیے، خالی اڑانے کے لیے لوگ ٹوہ میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حرام کیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے بارے میں یہ کان اور آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کرنا ہے. آج ہماری ماں اور بہنیں 2-4 مردوں میں بھی یہ عادت آتی جا رہی، 2-4 عورتیں بیٹھیں گی، فلانی ایسی، دھماکی ایسی، اور یہ بہویں تو بہت ساس بیچاری اس کا نام بتا، کتنا ہی پیار سے ہماری ساسو ماں تو ایسی ہے، ہمارے ساسو ابو تو ایسے ہیں، ہمارے شوہر تو آپ کا کپڑا بڑا اچھا وہ لاتے ہی نہیں، ہمیں تو اس طرح رکھتے ہیں. ہمیں یہ عورتوں کے تو بہت. اسی لیے میری ماں اور بہنیں ناراض نہ ہوں گی. جب گئے معراج تو دیکھا رسول ہاشمی، جب گئے معراج تو دیکھا رسول ہاشمی. عورتیں اکثر نظر آتی ہیں آتشدان میں. جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا اور جہنم کا دیدار کرایا گیا تو اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اندر عورتیں زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّكُنَّ تَكْفُرْنَ عَشِيرَتَكُنَّ، کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو. چاہے جتنا اچھا بنا کے رکھا جائے، اچھا کھلایا جائے، اچھا پہنایا جائے، ایک بار تھوڑا
آپ ناراض ہو جائیے، یا سسرالی رشتے سے سالے کو جو اس کے اندر عیب ہے اس کو بیان کر دیجیے اپنے بیوی کے سامنے، نہیں برداشت کیجیے۔ تو یہ شوہروں کی ناشکری کرنا یہ حرام اور ناجائز سے چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی حرام ہے تم اسے چھوڑ دو، اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ ارے اللہ نے کن چیزوں سے روکا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے لیے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے سماج کے لیے نقصان دہ ہے، انہی چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے فرض، چاہے واجب، چاہے رکن، چاہے نفل، چاہے سنت، جس میں آپ کے لیے فائدہ، آپ کے گھر والوں کے لیے فائدہ، آپ کے سماج کے لیے فائدہ، اللہ کی زمین پر فائدہ، وہ چھوڑ۔ کئی برائی دیکھو تو خاموش نہ رہو، حکمت عملی سے اگر آپ خاموش ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں، لیکن چالاکی سے، وقت کی نزاکت کو دیکھ کر، وقت کی نزاکت ہو، ایک آدمی فارم میں ہے، خوب غصہ ہے، وہ گالی بکرا پڑے اور گالی کو مارے گا کیا، وہ وقت نہیں ہے اس کو نصیحت کرنے کا، ایک وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو نصیحت۔ والدین کے نافرمانیاں کرنا حرام ہے، چھوڑ دو، والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، چھوڑ دو، دین اور شریعت کے کام میں ماں باپ کی بات کو نہ ماننا یہ حرام ہے، چھوڑ دو، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے پیچھے رہنا یہ واجب و فرض ہے، وہ تمہارے لیے جنت کے دو دروازے ہیں، ان کی مانو، اور خاص طور پر ماں زندہ ہے تو خدمت کرو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو مدد کرو، وہ قرضہ ادا کرو، کیونکہ وہ ماں، اللہ کے رسول کے پاس انسان، آج سماج کے اندر ماں باپ کے سلسلے میں بہت حرام کام ہو رہے ہیں، ذرا اپنے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے، چاہے بوڑھے ہوں چاہے نوجوان ہوں، شادی شدہ، کیا آپ اپنی ماں کے کو اتنی ہی آرام میں رکھتے ہیں جتنا اپنی والد کو؟ سب سوچو، جتنا اپنی بیوی رکھنا بھی چاہیے، بیویوں کو طاقت کے حساب سے بہت آرام میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ بیویوں کو طاقت کے حساب سے ہر طرح کا آرام پہنچانا چاہیے، اور شوہر کوشش ہی کرتا ہے، یہ الگ بات ہے میری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کو آرام پہنچانے کے لیے فکر مند نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ دیکھیں میں جس کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، ماں کا بہت، اللہ کے بعد، رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا جانتے ہو؟ ماں کا، اس کے بعد کس کا ہے؟ ابو جان۔ آج ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے لیے اتنا ہی فکر مند ہے جتنا اپنی بیوی کے لیے فکر مند ہے، جتنا اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے، جتنا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند ہے۔ کیا بتائیں دوستو، ایک دو زخم نہیں، کئی تکلیف۔ آج آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ کا بیٹا جوان ہے، شادی کرنے کے لیے اس کی پریشانی کے لیے آپ کا باپ بھی چاہتا ہوگا شادی کرنا اگر آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ ایک مرد بھی نہ بوڑھی بیوی کے لیے رہ سکتا ہے، جوان بیوی کے لیے رہ سکتا۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ ابو جان آپ کے سینے میں بھی دل ہے، آپ کے بھی خواہشات ہیں، بالکل اجازت ہے آپ شادی کرنے میں شادی کر دیں۔ ماں کہتے کہ آج کتنی عورتیں سماج کے اندر گھوم رہی ہیں، 2 بچے ہوئے 3 بچے ہوئے، نہ کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، نہ ان کی نافرمانی، بیٹے کی نافرمانی ماں کے بارے میں اور بیٹے کی نافرمانی باپ پر۔ تو ماں باپ کو قدر کی نگاہ سے ان کے لیے پیچھے رہو، ان کی حدت سے خواہ، اور اگر وہ کسی بات پر غصہ ہو جائے، ڈانٹ دیں، چھڑک دیں، تب بھی منہ نہ بناؤ، ایسے ہی جیسے آپ کی ساس اگر ڈانٹ دے وہ نہیں بناؤ گے تو ساسو ماں۔ آپ کی بیوی کبھی کہہ دیا تھا کہ مرچی، ہری مرچی لے آنا، آئے بھول گئے، ہری مرچی لائے، پودینہ لائے، بریانی بنانا، ارے یار ارے آپ تو ہر چیز بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر لوگوں کے یہاں ہوتا نہیں۔ ماں باپ کے بارے میں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کی کسی بات پر اوہ بھی نہ کرو۔ آج کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں
زندہ ہے آپ ہی کے ماں باپ ہیں، ان کے لیے وہ فکر نہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے فکر ہو۔ اگر ماں باپ مر گئے ٹھیک ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو، ان کی بیٹیوں سے ملو، ان کے جو رشتہ دار ان کے اوپر اگر کوئی قرضہ تو ادا کرو، اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم نیک بنو اور ان کے لیے دعا کرو۔ تو بہرحال اگر ہم ساری حرام چیزوں کو چھوڑ دیں تو ہم نیک اللہ کے پرہیزگار بندے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی ہر حرام کام سے، ناجائز کام سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں سے پہلے بھی میں نے شاید اشارہ کیا ہے کہ خطبے میں دو خطبہ یا تیسرا خطبہ ہے، جمعہ کے دن اپنے آپ کو فرصت میں کر دو کم سے کم، تاکہ اذان ہونے سے پہلے مسجد نہ جائے۔ اذان ہونے سے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو مسجد میں آیا تو دو فرشتے گیٹ پر بیٹھے ہوئے اور وہ نام لکھتے۔ اب جب خطبے کے لیے خطیب بیٹھ جاتا ہے اور اذان ہونے تو رجسٹر بند کر کے آتے وہ بھی تقریر سنے کرتے ہیں، اس رجسٹر میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ اس رجسٹر پہلی گھڑی میں جو ہے، مان لیا 7 بجے 7:30 بجے کوئی آ کے بٹی میں بیٹھا اونٹ کا قربانی دینے کی برابر ثواب، 9 بجے آیا تو گائے کی قربانی دینے کے برابر ثواب، اس کے بعد آیا تو مرغے کی قربانی دینے کے برابر ثواب ہے، اس کے بعد جو آیا مان لیا 11:15 بجے آیا تو انڈے کی قربانی دینے کا ثواب پائے گا۔ لیکن اس رجسٹر میں نام، لیکن اذان، خطبے کے اذان کے بعد کوئی آیا تو اس رجسٹر جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ رجسٹر جو آج اللہ کے دربار میں پیش ہوگا کہ کون کون بندہ اذان، خطبہ کے اذان سے پہلے آیا ہے، اس میں نام نہیں لکھا ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، جمعہ کے دن خاص طور پر تھوڑا اپنے کو فارغ کر دو اور نہا دھل کے اچھا کپڑا پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، پیدل اگر ہے ممکن تو پیدل، اچھا ہمارے بھائی لوگ ٹی شرٹ پہن کر کے آتے، جائز ہے پہننا، یہ ٹی شرٹ پہننا جائز ہے، نماز ہو جائے، لیکن اگر بات شادی ہو تو ایسے جاؤ گے بارات اپنی بیوی کو لانے کے لیے، سسرال جانا ہو تو ایسے ہم لوگ جائیں گے۔ اچھا لباس پہنو، ہفتے کی عید ہے، ہفتے کا یہ تہوار، خود صبح نہاؤ، ململ کے نہاؤ، عورتیں بھی نہائیں، عورتیں تو آتی ہیں تو خوشبو لگا کے نہیں، خوشبو لگا کر کے آیا کرو۔ اچھا جو آپ کے ہاں سب سے اچھا کپڑا مانا جاتا ہے وہ کپڑا پہن کر کے آؤ، پیدل چل کر کے آؤ، اور جب جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو، مرد ہو یا عورت، یہ جمعہ کے چند آداب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پرہیزگار بندہ بنا لے، ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچائے، ہمیں بخش دے، آپ سب کو بخش دے، آپ سب کے اولاد کو بخش دے، ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے، ہم سب کے استاد لوگوں کو بخش دے، جن لوگوں نے مسجد بنائی یا کچھ بھی تھوڑا بہت مدد کیا، اللہ ان سب کو بخش دے، ان کے گھروں میں، ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے رب العالمین۔ اللہ اس مسجد کے میناروں سے حق پھیلائے، توحید پھیلائے، سنت پھیلائے، اسلامی تعلیم پھیلائے، اور ہر طرح کی کزی اور کمی سے محفوظ رکھے، آمین۔